مولانا فضل الرحمان کے برادر خورد مولانا عطاء الرحمان نے بڑے جوشیلے انداز میں اعلان کیا، اس دھرنے میں اعلان کیا جو مولانا فضل الرحمان عمران خان کے استعفے کے لیے لا کر اسلام آباد کے ڈی چوک کے قریب بٹھا چکے ہیں۔ مولانا نے 2 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی، وہ ڈیڈ لائن گزشتہ شام کو ختم ہو گئی۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے ساتھ ہی مولانا عطاء الرحمان نے تقریباً 6 بجے بڑے پرجوش انداز سے اعلان کیا، خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم میرا قائد اگر کہے کہ اپنے مقصد کے لیے پاکستان کو، ایک دفعہ پھر سن لیں، پاکستان کو اگر بلاک کرنا ہے، پاکستان کی سڑکوں کو اگر جام کرنا ہے تو خدا کی قسم میں 1 سال تک ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 15 لاکھ لوگوں کو لے کے آئیں گے، لیکن جب دھرنے کو کھودا گیا تو دھرنے کے نیچے سے چوہا نکلا۔ کتنے لوگ نکلے؟ 15 لاکھ کے دعوے کیے جا رہے تھے۔ تو گزشتہ رات کے پہلے حصے کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، وہاں اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ چند سو کے قریب لوگ وہاں پہ موجود ہیں، باقی ادھر ادھر چلے گئے ہیں۔ تو مولانا کے لیے، مولانا حضرات کے لیے، ان دونوں بھائیوں کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے 1 سال تو کیا 5 سال تک دھرنا دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ تقریریں اپنی ختم کرتے ہیں تو محلات میں چلے جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو بہترین رہائش کی سہولتیں ملی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ یا سوپ پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھابے اڑاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اور بھی جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے اپنی تفریح طبع کے لیے وہ کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ سردی میں بیمار ہو رہے ہیں، بہرحال ان کو بھی کوئی اٹھا کے نہیں لے کے آئے، وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ آئے ہیں، وہ بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، جہاں ان کا سینگ سماتا ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب تقریر کرنی ہو تو کچھ نہ کچھ لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں، جن کی تعداد بھی کوئی 10-12 ہزار سے قطعاً زیادہ نہیں ہے۔ یہی تمام تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، یہی تمام ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ ان کی تعداد 10 ہزار سے کسی بھی صورت زیادہ نہیں ہے۔ 14 ہزار بھی ہم نے کوئی زیادہ مبالغہ یا آرائی کر دی ہے کہ 14 ہزار، قطعاً 14 ہزار نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو بٹھا کے یہ عمران خان کا استعفیٰ لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس میں یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ابھی نئی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے، دیکھتے ہیں وہ ڈیڈ لائن کون سی دیتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا ڈی چوک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ڈی چوک کو پورے طریقے سے کارڈن کیا گیا ہے، اس کو پورے طریقے سے بند کر دیا گیا ہے، اس طرف جانے والے تمام راستے بلاک ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی پوری تیاریاں اس حوالے سے کر رکھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی تڑی میں اور دھمکیوں میں حکومت نہیں آئی۔ حکومت نے بھی کہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اگر آرام سے بیٹھے رہتے ہو تو سال تک بیٹھے رہو، لیکن اگر کچھ کرنے کی کوشش کی تو جواب بھی اسی قسم کا آئے گا، منہ توڑ قسم کا جواب آئے گا۔ ادھر فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے اشارے پر 5 پیاروں اور ان کے چمچوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ 5 پیارے کون سے ہیں وہ بھی دنیا کو پتہ ہی ہے، شہباز شریف ہیں، بلاول ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، اچکزئی ہیں اور اسفند یار ولی تو درمیان میں دھرنا چھوڑ کے چلے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنے کی ہم حمایت نہیں کریں گے، نہ ہم دھرنے میں بیٹھیں گے۔ لیکن دوسری طرف آپ اندازہ کر لیں منافقت کا کہ جیو نے یہ خبر اس طریقے سے چلائی ہے۔ بلاول نے کہا تھا ہم دھرنے کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ ہماری پہلے کی پالیسی ہے۔ تاہم اگر پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی یہ کہتی ہے تو اس کے اوپر پھر ہم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں گے۔ تو جیو نے اپنی منافقت دکھاتے ہوئے یہ خبر چلائی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری نے دھرنے کا ساتھ دینے کا عندیہ دے دیا۔ تو فرق آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا فرق ہے ان کے بیان میں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اور جیو کیا اس کی تشریح کر رہا۔ مولانا جس طرح پلٹ رہے تھے، جھپٹ رہے تھے، مولانا کے غبارے سے جس نے بھی ہوا بھری تھی، وہ فوجی ترجمان نے یہ کہہ کر نکال دی کہ ہم منتخب حکومت کے ساتھ ہیں، کسی قسم کی شرانگیزی نہیں پیدا ہونے دیں گے، کسی قسم کا ملک میں شر نہیں پھیلنے دیں گے۔ تو اس کے بعد بھی مولانا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔
تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی شام کو پتہ چلا تھا کہ کتنے ان کے ساتھ لوگ ہیں. شام کو تو سرے شام وہاں پہ سناٹا چھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے چاچے شکور نے ایک ویڈیو اپنی جاری کی ہے. ہم اس کی آڈیو یہاں پہ پیش کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیسا ماحول ہے. سنیے چاچا شکور اپنے مخصوص انداز میں کیا کہتے ہیں. وہ اسی حوالے سے مشہور ہیں جس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں، دل موہ لیتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ڈیزل شیطان اس کے دھرنے کا جو حال ہوا ہے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مردار پیچھے دور کھیتوں میں پھینک آتے ہیں، ہڈا ریڈیا میں پھینک آتے ہیں، 40-50 گدھ آتے ہیں، 40-50 کتے آتے ہیں، اس کو نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں. بعد میں کوئی وہاں جا کے سویا ہوتا ہے، کوئی وہاں جا کے سویا ہوتا ہے، 5-6 گدھ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، 5-6 گدھ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی اور مردار لے کے. روز تو جانور نہیں نہ مرتے پاکستانیوں. تو جج اب ایک میرے بھائی نے مجھے ایک ویڈیو لنک بھیجا، اس کا یوٹیوب کا لنک بھیجا، کسی لڑکے نے ویڈیو چڑھائی، وہاں جا کے ریکارڈنگ کر کے. میرا خیال کو 10 بجے کا ٹائم ہوگا جب اس نے ریکارڈنگ کی. تو بالکل ایسے جیسے مردار کھانے کے بعد نا 2-4 کتے وہاں لتج منہ دے کے لیٹے ہوتے ہیں، 2-4 وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، 2-4 گدھ وہاں کٹھے ہوتے ہیں، 2-4 گدھ تھوڑے سے اونچے چبوترے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ایسے منظر پیش کر رہا تھا جیسے مردار کھانے کے بعد کتے اور گدھ دور دور جا کے بیٹھ جاتے نا اور انتظار کرتے کسی کا جانور مرے. وہی نقشہ پیش کر رہا تھا. یہ مردار خور ہیں پاکستانیوں. یہ جتنے حرام خور ہیں، رشوت خور ہیں، دھرنے میں پارٹیسپیٹ کرنے والی شرکت کرنے والی تمام جماعتیں، یہ ہر مردار خور ہیں، پکے حرام خور ہیں. اگر یہ حلال خور ہوتے، مردار خور نہ ہوتے، یہ خان کو سپورٹ کرتے. خان کا مشن. بہرحال چاچا شکور نے جو کہا میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے اس دھرنے کے حوالے سے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے، مولانا کس کیپیسٹی میں ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو چاچا شکور نے اپنے مخصوص انداز میں بہت کچھ بتا دیا. اتنا ہی کافی ہے. ویسے ان کی کامیابی کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی نرمی نہیں دکھائی گئی، کوئی پسپائی نہیں دکھائی گئی. حکومت کی طرف سے مضبوطی کا تاثر دیا گیا ہے. اب تک یہ سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ دھرنے میں شرکا کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے. 10,000 تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. تو حکومت کے لیے اس کو ڈسپرس کرنا یا بھگانا قطعاً ناممکن نہیں ہے. بڑا آسان ہے. رات کو جب یہ بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، اپنے محلات میں جا کے آرام کرتے ہیں، اس وقت جو چند ایک رہ جاتے ہیں ان کو قابو کرنا قطعاً ناممکن نہیں ہے. لیکن حکومت کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی.